اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد اعظم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال، آپ کو آن لائن کلاس میں ویلکم کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آج کا اہم پیغام: کام کر لو، کام ہوگا کام سے۔ سارے بچے اس پیغام کو ذہن نشین کر لیں۔ آج فرسٹ ایئر کی کتاب اسلامیات سے ہمارے لیسن کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حیات انسانی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے پاکیزہ خد و خال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ ملتے ہوں۔ ریاضت، عبادت، معاشیات، سیاسیات، فرمان روائی، سپہ سالاری، تہذیب و تمدن اور فکر آخرت اور فکر معاشرت کے زرعی اصول محسن انسانیت کی ذات اقدس میں نہ ملتے ہوں۔ قرآن مجید کی صورت میں جو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے عملی طور پر ثابت کر دکھایا کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ ایک کامیاب زندگی کی ضمانت بھی ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بے شک میں جملہ اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رؤوف اور رحیم کے جو دو نام استعمال کیے ہیں، وہی نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ ان دونوں ناموں سے رحمت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس لقب سے
اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ امت پر شفقت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بلا شبہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہیں، مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والے، رحمت والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہایت سادہ اور قابل عمل ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ امت پر فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ عبادات، ریاضت اور معاملات میں مشقت سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ مقروض صحابہ کا قرضہ اپنے پاس سے ادا فرما دیتے تھے، یعنی جن کے پاس اتنی حیثیت نہ ہوتی کہ وہ قرض واپس کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ان اصحاب کا قرضہ واپس لوٹاتے۔ بحالت ضروری نماز اور خطبہ مختصر فرما دیتے، صرف اپنی امت کے لیے۔ مسواک اور خوشبو انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسواک سے انتہائی شغف کے باوجود فرمایا، اگر امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پر بھی اپنی امت کے لیے رحمت کے طالب بنے رہے۔ عزیز طلبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی، اور بعد ازاں یہ خیال مانے ہوا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے مسجد میں صرف 3 دن نماز تراویح پڑھی، پھر اپنے گھر میں ادا فرماتے رہے۔ عزیز طلبہ، غرض یہ کہ خلق خدا اور خالق ارض و سماء دونوں شاہد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے مصداق ہیں۔ کافروں پر رحمت۔ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا رہیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، تو کسی کو
تیز آندھیوں سے ہلاک کر دیا گیا، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار و مشرکین اور آپ کی ساری امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ عذاب الہی سے سارے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ طائف کے ہٹ درم لوگوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو مسترد کیا بلکہ اس قدر پتھر پھینکے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا لا تثریب علیکم الیوم، کہ جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اوجڑی اور کوڑا کرکٹ ڈالنا، شیب ابی طالب میں محصوری، قتل کا منصوبہ، ہجرت پر مجبور کرنا اور غزوہ احد میں دندان مبارک تک کا شہید ہونا، ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بد دعا نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا، وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور اپنے قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا اور اسلام قبول نہ کیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ دوس کے لیے بد دعا فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے یہ دعا فرمائی اللہم اہد دوسن وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرما۔ اسلام سے قبل معاشرے میں عورت کی نہ تو کوئی عزت تھی اور نہ ہی کوئی مقام۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لڑکیوں کو بلا جرم و قصور زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا، ترجمہ یہ ہے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کر دی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو
اس کا صحیح مقام دلوایا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں کا تقدس بتلایا اور ان کے حقوق متعین فرمائے۔ بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت فرمایا، اس کی تربیت اور تعلیم کو حصول جنت کا وسیلہ قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں میں اونچ نیچ کے تصور کو ختم فرمایا، ماں کی خدمت اور قدم بوسی کو جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے برابر حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ یعنی حقوق کی جب بات کی تو مردوں اور عورتوں کے حقوق کو اللہ نے برابر قرار دیا، اس لیے اس آیت میں اللہ نے مثل کا لفظ استعمال فرمایا کہ جتنے مردوں کے حقوق ہیں اسی کے مثل عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہاں، فرائض میں مردوں کے فرائض زیادہ رکھے ہیں اور عورتوں پر فرائض کم کر دیے، لیکن جہاں تک حقوق کی بات ہے تو وہ مردوں اور عورتوں کے حقوق اسلام میں برابر ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار بتلایا اور آپ نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے اپنی بیوی کو پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں ان عنوانات میں سے عورتوں کے حقوق، کافروں پر رحمت اور امت پر شفقت کے حوالے سے جو بھی بیان کیا، جو بھی درس میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور طلباء کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان آیات اور احادیث کو جو سبق میں بتائی گئی ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اور جو واقعات امت پر رحمت کے حوالے سے بتائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔